اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ایک قومی اجتماع تمام مسالک کا ہوا، یقیناً اس میں آپ بھی بڑے متحرک رہے اور ایک بڑا کردار آپ کا تھا. تو یہ بیسکلی کس کا آئیڈیا تھا، کس کا خیال تھا، اور اس کو پھر خیال سے حقیقت تک کا سفر یہ کیسے طے ہوگا؟ اللہ اکبر، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے نا کہ کس کا خیال تھا، کس کا آئیڈیا تھا، وہ جس بندے کا خیال تھا یا آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. جی میرا ہی آئیڈیا تھا. البتہ خیال بہت سارے لوگوں کا تھا کہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے، لیکن آئیڈیا ہم نے دیا. ہمارے ساتھ کچھ ہمارے دوست احباب تھے، انہوں نے تعاون کیا. تو شروع سے یعنی 4 تاریخ کو یہ ایک جہاز گھومتا ہے، جرمنی سے نکلتا ہے، وہ راتوں رات پاکستان پہنچتا ہے، 2 بجے ریاض پہنچتا ہے. تو اس کے بعد غزہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب پوری دنیا ہمیں ہمارے دشمن کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے تو پانی ہمارے سر سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے 7 کو حملہ کر دیا. تو 7 تاریخ سے چھوٹے چھوٹے احتجاج شروع ہو چکے تھے پورے ملک میں. لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ یار کوئی مشترکہ پروگرام ہونا چاہیے، کوئی بڑا پروگرام ہونا چاہیے. تو اسی دن سے میں نے اپنے بزرگوں سے، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ابروئے دیوبند ہیں، ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر وہ کرتے 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 مختلف معاملات بیچ میں آتے رہے. پھر شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ اس پروگرام کو آپ کراچی میں کر لیں. پھر یہ بات ہم سمجھانے میں بڑی دیر بعد کامیاب ہوئے کہ حضرت جو افادیت اس کی اسلام آباد میں ہوگی، وہاں آؤٹ آف کنٹری کے لوگ بیٹھے ہیں، سفارت خانے ہیں، ہاں جی ایمبیسڈر ہیں، اور میڈیا انٹرنیشنل وہاں ہوتا ہے، تو وہ کراچی میں شاید فائدہ نہیں ہوگا جو اسلام آباد میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے شاید وہ ہمارے کچھ دوستوں کا اخلاص تھا کہ وہ پروگرام اتنا مقبول ہوا. پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب جو تھانوی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شاید وہ زندگی کی وہ یادگار گفتگو وہاں ہوئی. بلکہ تمام احباب کی گفتگو بہت اچھی ہوئی، مگر جی اور جو شیخ الاسلام صاحب نے جو گفتگو کی وہ ان کی اپنی زندگی کی ایک یادگار گفتگو ہے، جس کو مکی صاحب نے حرم میں بھی بیٹھ کر کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا تاریخ ساز خطاب فرمایا. اس پر غزہ کے لوگوں نے خود شکریہ ادا کیا، اہلیان فلسطین نے شکریہ ادا کیا. اس پروگرام کو پوری دنیا میں سراہا گیا، اس پروگرام کو پوری دنیا میں ماٹو بنایا گیا، آئیڈیل بنایا گیا. اس پروگرام کو دیکھ کر بہت سارے دیگر ممالک میں پروگرامات ہوئے. پھر ابھی اس پروگرام کی مقبولیت آپ یہ دیکھیں کہ قطر کے اندر ابھی چند دن پہلے اسی پروگرام کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک بہت بڑے ہال میں وہی ویڈیو چلائی گئی، وہ دکھایا گیا. یہاں ہمیں شیخ الاسلام صاحب کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرتا چلا جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کیفیت طاری تھی. وہ کیفیت طاری نہیں تھی. حضرت شیخ الاسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے اس پورے ملک پر، پوری امت پر. حضرت شیخ الاسلام صاحب وہ کیفیت ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. جی اس سے کیا مراد؟ لوگ یہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کیفیت طاری تھی. ایک دن پہلے جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قائد جمعیت کے گھر میں اجلاس تھا، اور ہم پروگرام کو فائنل ٹچ دے رہے تھے کہ کل کیا کرنا ہے. تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے سب سے پوچھا بھائی کل کیا کرنا ہے. تو شیخ الاسلام صاحب نے، میں بھی چونکہ اس اجلاس میں موجود تھا، سب سے پہلے جو چیز شیخ الاسلام صاحب نے پوچھی بھائی کل کی تیاریاں کیا کیا ہیں. اب میں نے ساری روٹین بتائی تو شیخ الاسلام صاحب کو میں نے بتایا جی ہم نے اتنے 1000 ڈبہ کھانا پیک کروایا لوگوں کے لیے، اور پھر جو مہمان ہیں ان کے لیے ہم نے اتنے 100 لوگوں کے لیے، 1200 لوگوں کے لیے یا 1000 لوگوں کے لیے اس طرح کے کھانے کا انتظام کیا. تو حضرت صاحب نے کراس لگایا، فرمایا بھائی کوئی کھانا نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے گھر سے کھانا کھائیں گے، میں اپنا کھانا کھاؤں گا. ہم لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ غزہ کے نام پہ ہم لوگوں کو کھانے پہ لے کر آئے. تو یہ حضرت کے اخلاص کی اور کیفیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے اپنی شیروانی سے ایک وہ نکالا اعلامیہ، فرمایا میں اعلامیہ لے کر آیا ہوں. اور حضرت نے اپنی تقریر میں فرمایا میں استخارہ کر کے آیا ہوں، میں اللہ سے مشورہ کر کے آیا ہوں، میں دعا کر کے آیا ہوں. پھر حضرت نے جو لمبی چوڑی مشاورت ہوئی، بات لمبی ہو جائے گی. پھر ایک اعلامیہ وہ تھا، ایک اعلامیہ میرا لکھا ہوا تھا ہمارا، اور اسی طرح ایک اعلامیہ پروفیسر ساجد میر صاحب لے کر آئے ہوئے تھے. تینوں کو حضرت نے پڑھا، تینوں کے اندر سے کچھ چیزیں نکالیں، کچھ چیزیں تینوں سے جمع کیں، ایک اعلامیہ بنایا. پھر وہ اعلامیہ میرے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے کل یہ پڑھنا ہے. تو حضرت وہ کیفیت ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. آپ یقین کیجئے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ حضرت
کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، بات ٹھنڈی نہیں ہوگی. اچھا جی تو اس لیے میں نے کہا جملہ استعمال کیا کہ وہ کیفیت طاری نہیں تھی، کیفیت تھوڑی دیر کے لیے، حضرت وہ کیفیت اللہ کی طرف سے ساتھ لے کر آئے. عثمانی صاحب کی مستقل انٹینشن اور مستقل سرپرستی تھی اس تمام معاملات. جی بالکل.